Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I'm good also. एक हंसती खेलती और टेंशन फ्री ज़िंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस ये ऐसे साइलेंट किलर्स हैं जो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, जिनकी बातें या जिनकी ख़ुद की वजूद की वजह से हम ओवर थिंकिंग की आदत की तरफ लग जाते हैं। उन्हें तो ख़बर तक नहीं होती। वो सब तो अपनी इतनी ज़िंदगी में भरपूर मसरूफ़ होते हैं और खुश होते हैं, बस उनकी ज़ात हमारे लिए दुख का बायस बनती है। हम सब की ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ होते हैं। एक साथ जुड़ी हुई दो घरों की दीवारों के दरमियान में भी दो घरों का माहौल और हालात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। रोड पर दौड़ती भागती बेशुमार गाड़ियाँ जो नज़र आ रही होती हैं, सबकी अपनी अपनी एक अलग कहानी होती है। सबके दिलों में और दिमाग में अलग अलग सोचें और ख़यालात चल रहे होते हैं, लेकिन हम सबको सिर्फ़ एक ही चीज़ की तलाश होती है और वह है सुकून, दिल और दिमाग का सुकून, जिसे हमने अपने अंदर खुद ही तलाश करना होता है। आज के व्लॉग में इसी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। डेली रूटीन के साथ साथ रमज़ान और मुबारक की आमद और तैयारियां भी हर घर में चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रब ने हमें कितने खूबसूरत और प्यारे महीनों से नवाजा है, जिनकी बदौलत हमारी ज़िंदगियों में रौनक और खुशहाली रहती है। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी ही हुई ना। डेली की रूटीन भी देखते जाएं और साथ साथ आज के मेरे मोटिवेशनल टॉपिक को भी बगौर सुनिएगा। और जिन मेरी बहनों को लगता है कि उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस होती हैं, मुझे लगता है कि आज का ये व्लॉग उनके लिए काफ़ी यूज़फुल भी साबित हो सकता है। अपने पिछले व्लॉग की तरह एंजाइटी और डिप्रेशन को जिस तरह से थोड़ा सा मैंने कवर किया, उसकी रीज़न्स और उसकी बेसिस तो काफ़ी बातों पर है और इसके बारे में हम सबको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी है सोशल मीडिया के थ्रू भी। लेकिन एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है ना, वो ये है कि हमारे दिन और रात के दरमियान का ये जो वक्त होता है ना, और हमारी मसरूफियात, इन सब का ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी पर। हमारे दिन का आगाज़ हमारी आदतों से होता है। हमने जो आदतें ख़ुद को दी हुई होती हैं ना, उन्हीं की बदौलत हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन को फॉलो करते हैं। अब हमारी ये आदत, ये हैबिट्स अगर तो सही पैराए पर होंगी तो हमारी रूटीन को भी स्मूथली लेकर चलेगी, और अगर हमारी अपनी रूटीन ही सेट नहीं होगी, हम अपनी रूटीन को सेट नहीं करेंगे, तो हमारी हैबिट्स ही जो होती हैं ना, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती चली जाती हैं। जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन्स की शुरुआत हुई है ना, हमारे दिन का आगाज़ मोबाइल के अलार्म से लेकर मोबाइल की स्क्रॉलिंग से ही स्टार्ट होता है। और फिर क्या होता है कि हम स्क्रॉलिंग किए ही चले जाते हैं, जिसमें ना तो हमें वक्त का अंदाज़ा होता है और ना ही इस बात का कि जो कुछ हम देख रहे हैं, किसी का अच्छा ड्रेस पहने हुए देख रहे हैं, किसी के पास अच्छी गाड़ी घर देख रहे हैं, या कोई अच्छा खाना बना रहा है, तो बस ये देख कर हम मोबाइल तो एक साइड पर रख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारा दिन यही चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आपको खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने में बिजी रखती हैं, और सारा दिन आपको ये चीज़ परेशान रखती है। याद रखें, एक छोटी सी कोशिश जो आपने खुद ही करनी है अपने आप के लिए, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती है। सब में पहली कोशिश तो आपने ये करनी है कि सुबह जागते साथ ही मोबाइल फ़ोन को आपने टच नहीं करना। अपनी नमाज और तलावत से अपने दिन का आगाज़ करें और अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो जाएं। अपने सुबह के औकात-ए-कार को कामों में अपने आप को फ्री करें, अपनी फैमिली को वक्त दें। उसके बाद जो वक्त आपके पास हो, तब आप अपने सोशल मीडिया को टच करें और थोड़ा इन्जॉय करें। इस मोबाइल फ़ोन से पहले भी तो हमारी ज़िंदगियाँ चल रही थी ना। अब तकरीबन 20-25 सालों से इस एंड्रॉयड फ़ोन ने जहाँ कुछ परसेंट हमें फैसिलिटीज़ दी हैं, तो 80% तक मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियों का बायस भी ये मोबाइल फ़ोन ही है। मुझे मालूम है कि मोबाइल आज की बहुत अहम ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसे सही वक्त और सही काम के लिए इस्तेमाल करें तो फिर यही सब कुछ ठीक रहता है। अपनी मॉर्निंग की रूटीन की शुरुआत सुकून और अल्लाह के नाम के साथ होनी चाहिए। मेरी अम्मी जान कहा करती थी, जैसे जिस मूड के साथ सुबह तुम जागोगे, उसी मूड के साथ, उसी तबीयत के साथ तुम्हारा सारा दिन गुजरेगा। अपने दिन को प्रोडक्टिव आपने खुद बनाना होता है। ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी सबसे बड़ी हकीकत ही ये है कि सब कुछ सबको नहीं मिला करता। किस्मत से कम और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ये बात याद रखिए। कभी आपने नोट किया है कि किसी के पास सब कुछ होकर भी उसे कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, जो सामने वाले को नज़र नहीं आती। किसी के पास रिश्तों की कमी है तो किसी के पास पैसे की। कोई बड़ी फैमिली होने के बावजूद रात को अकेले ही रहता है, तो कोई दिन में सबके सामने हंसते बोलते रहने के बावजूद रात में चुपके चुपके से उसके आंसू तकिया भिगोते रहते हैं। तो सोचिए, इस दुनिया में मुकम्मल और खुश कोई नहीं है। मुकम्मल और बेनियाज ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक इम्तहान के लिए भेजा है कि हम इस ज़िंदगी को
امتحان کی تیاری سمجھ کر اس کی تیاری کریں، اسے گزاریں، اپنے دن کا آغاز سکون سے کریں اللہ کے نام کے ساتھ۔ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی اس کے لیے پریشانی کا باعث تو ہوتی ہی ہے، لیکن ہمیں دوسروں کی کوئی بات، کوئی پریشانی نہیں دکھتی، ہمیں صرف اپنی پریشانی محسوس ہوتی ہے، ہمیں صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے، خود کو ہم ہر وقت دوسروں سے کمپیئر کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور یہی ہے وہ چیز جو ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہو سکتا؟ جیسے فار ایگزامپل، جو اسکلز میرے پاس ہیں کیا معلوم کہ جس سے میں خود کو کمپیئر کر رہی ہوں وہ اسکلز اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ نے جو تقسیم جیسے کی ہے نا، اسی پر راضی رہنا سیکھیں، خود کو خوش رکھنا سیکھیں اور شکر ادا کرتے رہیں جو آپ کے پاس ہے، اور جو نہیں بھی ہے اس پر بھی راضی رہیں، خوش رہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر دم اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کتنے لوگوں سے آپ بہتر ہیں جن کے پاس اپنی چھت نہیں، 3 یا 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، چھوٹی موٹی گاڑی تو کیا ایک سائیکل بھی میسر نہیں، تو خود کو ہمیشہ بہتر سمجھتے ہوئے ہر دم نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکر گزاری پر شکر ادا کریں۔ ہر وقت قسمت کو کوستے رہنا، خواہشات کے لیے نہ شکری کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کئی لوگ کتنا ترستے ہیں، مگر اپنی خودداری اور حیا سے کسی سے نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ بتا سکتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو برانڈڈ کیا عام سے کپڑے بھی نہیں ہوتے، ایون عید پر بھی پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے، ان کا کوئی وسیلہ نہیں بنتا۔ کئی لوگ بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن فیس نہ ہونے پر دل کو کتنا مارتے ہیں اور افسردہ رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کے پاس اپنی چھت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا جتنا ہو شکر ادا کیا کریں، جو میسر ہے اس میں خوش رہیں، قناعت کریں، اللہ سے کبھی شکوہ شکایت نہ کریں۔ جتنا شکر ادا کریں گے نا آپ، اللہ پاک آپ کو اتنا نوازتا چلا جاتا ہے۔ یقین کریں شکر ادا کرنے پر آپ کی زندگی اور رزق میں بڑی برکت اور خیر آتی ہے۔ دعاؤں میں مصروف رہا کریں، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ ہماری ایوریج ایج کیا ہے؟ 45 اور 50 رہ گئی ہے اب پاکستان میں، تو بس جو گزر گئی سو گزر گئی، جو ہے اور جو باقی ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے، اسے اچھے سے اور شکر کے ساتھ گزاریں۔ کسی نے اگر کوئی بات کر دی ہے دل دکھانے کے لیے نا، ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے جو آج کل سب کے لیے کرنا یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی طنز کر دیا، کوئی گلٹ فیل کروا دیا، کچھ بھی بات کر دی اور آپ اس کو لے کر بیٹھ گئے دل پر، تو یہیں سے ہی شروعات ہوتی ہے آپ کی سٹریس کی، پریشانی اور انزائٹی کی۔ تو آپ نے صرف یہی کرنا ہے، چپ رہ کر اگنور کرنا ہے۔ آپ جب ایسی سچویشن میں سوچنے لگ جاتے ہیں نا، تو سامنے والے کو آپ کا یہ ری ایکشن اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے، وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کی کوئی بھی بولی ہوئی بات کو بار بار یاد کر کے اوور تھنکنگ کرنے سے بھی آپ نے اپنا ہی نقصان کرنا ہوتا ہے، اور جو سامنے والا ہوتا ہے نا وہ تو آپ کو چھیڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے اس چھیڑ میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کی چھیڑخانی پر ریئیکٹ کرنے جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے لیے ڈپریشن بنتی ہے۔ آپ دوسروں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں، ویلیو کرنا چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی خود کی زندگی میں بہت زیادہ ٹھہراؤ اور سکون آتا جائے گا۔ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش میں سامنے والا بندہ ناکام ہو کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا، اور یہ بہت ہی حقیقی بات ہے کہ اگر آپ ایسے کسی بندے کی باتوں کا اثر لیں گے نا، ریئیکٹ کریں گے نا، تو وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا۔ کچھ بھی ہو، کچھ بھی وہ بولے، آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ آپ کا اپنا پیس آف مائنڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایسے لوگ صرف آپ کو بیمار اور پریشان ہی دیکھنا چاہتے ہیں، بس آپ نے ان کو اس کوشش میں ناکام بنانا ہے، اگنور کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بائی نیچر ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کر اور ان فضول باتوں کو، ان فضول لوگوں کو سوچ کر بھی آپ نے اپنے آپ کو پریشان اور ڈپریس نہیں کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے وقتی طور پر ان کو اگنور کر دیا، لیکن بعد میں لے کر آپ اس کی باتوں کو اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے آپ کو سٹریس ہوتا ہے اور انزائٹی ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے بچانا ہے نا، تو بس اگنورنس اس کا حل ہے۔ خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے۔ زندگی میں ضروریات سے زیادہ اگر آپ خواہشات کا شکار رہیں گی نا، تو انزائٹی اور ڈپریشن آپ کے دامن سے چپک کر رہ جائیں گے۔ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں نہ کہ اپنی خواہشات کو۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ کیا واقعی آپ کی جو خواہشات ہیں، جو آپ کی وانٹس ہیں، ان کے مل جانے سے کیا واقعی آپ کو خوشی مل جائے گی؟ آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا؟ نہیں نا، تو پھر آپ کو اس سب کے بعد مزید کی خواہش ہوتی جائے گی۔ انسان بہت ناشکرا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور ہماری ڈیلی بیسس کی روٹین پر یہ جملہ اکثر ہی ہمیں سننے کو یا بولنے کو ملتا ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر آپ کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، اور آپ ایک دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے پاس ہے۔
آپ اگر اس میں خوش رہیں گی، اپنی نیڈس کو فوکس اور اپنی وانٹس کی اگنور کریں گی نا، تو یقین کریں آپ بہت پرسکون اور ریلیکس رہیں گی۔ یاد رکھیں ڈپریشن اور انزائٹی انہی لوگوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے جن کی یا تو خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر جو لوگ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، بات بے بات سوچنے اور افسردہ رہتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کم کر دیجیے اور اللہ پاک سے اپنی بانڈنگ کو مضبوط کیجیے۔ عموماً پریشانی میں ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، بڑی کمزور پڑ جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے نا، تو یہ بھی یقین کیجیے کہ اللہ پاک نے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی پہلے سے ہی مقرر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھ کر اپنی لائف کو سمپل کریں اور آسان کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنے لیے ہمت اور توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق دے۔ زندگی میں دیکھیں حاصل شدہ نعمتوں پر شکر ادا کر کے تکلیف اور دکھ دینے والے لوگوں سے دور رہ کر فضول لوگوں اور فضول باتوں کو پس پش ڈال کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، کیونکہ یہ زندگی، یہ سانسیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، اللہ رب العزت کی بہت بڑی خوبصورت نعمت اور بہت مہنگا ترین پرائس لیس تحفہ ہے۔ اس کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اس دنیا کا حصہ ہیں، ان کو گزارتے ہوئے ڈپریشن اور انزائٹی سے دور رہنا کسی حد تک آپ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ سمپل اور پرسکون زندگی کی ضمانت اللہ کی ذکر اور شکر میں پوشیدہ۔ اللہ پاک میری تمام بہنوں کے گھروں کو خوش اور آباد رکھے، اپنے پیاروں اور خوبصورت رشتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ لے کر آگے چلیں، اتنا ہی آپ کے لیے نہ صرف زندگی آسان اور پرسکون ہوتی جائے گی، بلکہ آپ انزائٹی اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گی، اور آپ کے گھر اور زندگی میں اتنا سکون اور آرام ہوگا کہ لوگ آپ کی اور آپ کے گھر کی مثال دیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، جو میسر ہے اور جو نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر شکر ادا بجا لاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوتے رہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ تمام باتیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے ضرور دیکھیے۔ ولاگ میں آج آپ نے دیکھا میں نے سوپ بنایا، ہاٹ اینڈ ساٹ سوپ۔ ڈیلی کی رینڈم روٹین بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ رمضان مبارک کی پریپریشنز بھی چل رہی ہیں۔ اپنے لیے اور میرے لیے دعاؤں کا ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، جتنا ہو سکے اللہ پاک کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو مضبوط کیجیے۔ ملتے ہیں نیو ولاگ میں نیو ٹاپک اور نیو ڈسکشن کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اگر یہاں تک آ ہی گئے ہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے تو چینل کو کر لیجیے سبسکرائب with notification bell. Stay tuned with my channel. Stay blessed, stay happy and take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz.